قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے، اور کتنا خوبصورتی سے، کتنے پیار سے، کتنی نرمی سے اور کتنے احساس کے ساتھ ہمارے بھائی ذوالفقار علی حسینی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرمائے، اور ان کو کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرمائے، ان کے درجات بلند عطا فرمائے کہ قربانی ہے یہ رب کے لیے، پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ یہی KGN کا جو سمجھ لیں سلوگن ہے، ہمارا آبجیکٹیو ہے، ہمارا مقصد ہے کہ آئیے قربانی کریں، اور قربانی تو رب کے لیے ہے، لیکن پھر اس سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے وہ غربا میں تقسیم ہوگا، یعنی کہ اللہ کے بندوں میں تقسیم ہوگا۔ اس قربانی کو عظیم قربانی بنائیں، KGN کا حصہ بن کر KGN کے ساتھ اس اجتماعی قربانی میں اپنی خدمت، اپنی محبت، اپنی معاونت پیش کریں۔ اور ہمارا کام یہاں پر بیٹھ کر آپ کو کنونس کرنا نہیں ناظرین، کنوے کرنا ہے، کیونکہ اپرچونٹی ہمیشہ کنوے کی جاتی ہے۔ فوٹیجز منہ بولتا ثبوت ہیں کس انداز سے اس اجتماعی قربانی کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے آرگنائز وے میں الحمدللہ، کیونکہ یہ کوئی عام جانور نہیں ہے، یہ مقدس جانور ہیں، ان کو نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس ڈکلیئر کیا ہے، یعنی کہ بروز حشر بھی، بروز قیامت بھی ان جانوروں کا ذریعہ بننا لوگوں کی شفاعت کا، یہ احادیث میں منقول ہے۔ اور یقیناً پھر جب ایسے مقدس جانور ہوں کہ جو قربان کیے جائیں گے اللہ کی راہ میں، تو پھر ان کا پروٹوکول بنتا ہے، اور یہ پروٹوکول آپ کو یہاں ملتا ہوا ARY کیٹل فارم پر نظر آ رہا ہے، جہاں پر اجتماعی قربانی میں جو ذبیحہ اللہ کی راہ میں قربان ہوں گے جانور، آپ دیکھیں کتنے اہتمام کے ساتھ، کتنے آرگنائزڈ وے میں، کتنے افیکٹو وے میں ہمارے پروفیشنل والنٹیئرس یہاں پر موجود ہیں۔ اور یوں سمجھیے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ان جانوروں کی بہت ہی دیکھ بھال بڑے اچھے انداز سے کی جاتی ہے، نگہداشت کی جاتی ہے، صفائی ستھرائی کا، کھانا کھلانے کا، چارہ کھلانے کا ایک بڑا مؤثر اور بڑا بھرپور انتظام ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ سے سمجھ لیں اجتماعی قربانی میں حصے کے لیے اپیل کرنا اور پھر اس اجتماعی قربانی کا انعقاد کرنا، یقیناً شرعی طور پر جتنے تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا یہ کسی بھی طور پر کوئی آسان کام نہیں، لیکن الحمدللہ جب آپ جذبہ خدمت خلق سے سرشار اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے کوئی قدم بڑھاتے ہیں اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، تو پھر اللہ پاک آپ کو ہمت دیتا ہے۔ تو آج آپ دیکھیں KGN کے شولڈرز پر یہ جو ذمہ داری ہے، یقیناً اللہ رب العزت نے کہیں نہ کہیں اس کو قبولیت عطا کی ہے۔ کیونکہ یہ 16 سال پر مشتمل خدمت انسانیت ہے، اور ہم یہ نوٹس کر رہے ہیں، ہم یہ آبزرو کر رہے ہیں، ہمارے ریکارڈ پر یہ چیز آ رہی ہے۔ الحمدللہ ہر آنے والا سال اس دسترخوان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وسیع سے وسیع تر کر رہا ہے۔ یہ اجتماعی قربانی اگر سینکڑوں سے شروع ہوئی تو پھر ہزاروں اور پھر آج لاکھوں غربا اس اجتماعی قربانی سے استفادہ کرتے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ خلق خدا اس سے کہیں نہ کہیں استفادہ کر رہی ہے، اور اس کی تعداد میں اضافہ ہونا یہ یقیناً ایک قبولیت کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ ہم آپ کو صدا دیتے ہیں کہ پورے سال آپ گوشت کھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، پورا سال الحمدللہ آپ کا دسترخوان انواع و اقسام کی چیزوں سے، نعمتوں سے سجا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور برکتیں دے، آپ کے دسترخوان کو اور وسیع کرے۔ یاد رکھیں کہ یہ عید قرباں ایک آسان ذریعہ ہوتی ہے کہ ہم اس مفلوق الحال طبقے کو یاد رکھیں، اپنے ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو یاد رکھیں کہ جن کے دسترخوان سونے پڑے ہوتے ہیں، اور یہ یقیناً اللہ کی حکمت ہے، اس نے رزق کی تقسیم کی ہے کہ ان کو کم دے کر آزمایا جا رہا ہے، لیکن ہمیں بھی آزمایا جا رہا ہے کہ جس کو زیادہ دیا، آیا کہ وہ ان کا احساس کرتے ہیں یا نہیں۔ تو احساس کا اظہار کیجئے، آگے آئیے اور اس اجتماعی قربانی کا حصہ بنیں۔ ایک مکمل گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے 1,26,000 آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ ایک سالم بکرا قربان کرنا چاہتے ہیں 32,000 اس کے عوض آپ نے دینے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں قربانی کا حصہ ملانا تو ایک کاؤ شیئر کے لیے آپ کو 18,000 روپیز ادا کرنے ہیں۔ یہ تمام تیاریاں ہمارے ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہیں کہ جن کے اداس چہروں کو اس اجتماعی قربانی کے موقع پر جب گوشت پہنچایا جاتا ہے یا کھانا تیار کر کے پہنچایا جاتا ہے تو ان اداس چہروں پر ہم جو مسکراہٹ دیکھتے ہیں اور ان کو کھلتا ہوا دیکھتے ہیں، بس یہی زندگی ہے کہ آپ کسی اداس چہرے پر آپ کی وجہ سے مسکراہٹ آ جائے، آپ کو اللہ ذریعہ بنا دے، یہ توفیق دے دے، تو یہ بہت بڑا کام ہوا کرتا ہے۔ اور یقین جانیے یہ کسی کی سکت نہیں، کسی کی طاقت نہیں، یہ کسی کا اپنا کمال نہیں، یہ رب کی توفیق ہے۔ میرا رب
چنتا ہے اور سلیکٹ کرتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جن سے وہ کار خیر کروانا چاہتا ہے، خدمت کے کام کروانا چاہتا ہے۔ اور جو ابتدا میں گفتگو ہوئی، فقیر نے عرض کیا سرنامہ کلام میں، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے، جاوید بھائی نے جس انداز سے اس بات کو آگے بڑھایا، وہ ہمیں یقیناً کہیں نہ کہیں موٹیویٹ کرتی ہے۔ یہ ان گھروں کو سلیکٹ کیا گیا ہے، سفید پوش طبقہ ہے ناظرین، جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کی جو منشا ہے اور جو اس کی رضا ہے، اس میں راضی نظر آنے والا طبقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یار جس حال میں رکھے وہ یار، وہ سب سے سنہرا وقت ہے آپ کے لیے، سب سے خوبصورت وقت ہے۔ جس حال میں رب نے آپ کو رکھا ہے، اگر آپ اس حال میں راضی ہیں تو پھر اس سے بڑے کمال کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہا نا علامہ اقبال نے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ ہمارے لیے میسیج ہے بہت بڑا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ کیسے بھی حالات ہیں، مفلسی ہے، غربت ہے، لیکن یہ وہ طبقہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ اللہ پر اپنا توکل رکھتے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ اور یقیناً پھر اللہ رب العزت ان بندگان خدا کے دلوں میں جذبہ خدمت خلق ڈالتا ہے، اور پھر وہ خدمت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کیسے کیسے قصبوں میں، علاقوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں یہ ہمارے والنٹیئرس، رضاکار، ہماری ٹیم KGN کی پہنچتی ہے، اور الحمدللہ اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کو بٹھا کر، چھوٹے معصوم بچوں کو بٹھا کر ضیافت کے طور پہ بھی عید قربہ پر یہ خوشیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اور یہ ساری کچھ بہاریں، یہ ساری جو اپیل ہے، خدمت انسانیت کا جتنا کام ہے، یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہی روشنی ہے، جس سے چند کرنیں آپ کو اس وقت اس ARYQTV کے اسکرین پر انڈر دی امبریلا KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو چلیے اسی کریم آقا کی بارگاہ میں، اور میں مصطفیٰ اشرفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا۔ اور میں نے مانا مگر آپ کہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں، مگر آپ کہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ اور ذرائع خاک کو خورشید
ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، جب سرے حشر سوانے سے پہ سورج آئے، جب سرے حشر سوانے سے پہ سورج اپنی کملی کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اپنی کملی کے گناہگار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت پڑھا آپ نے، بہت خوبصورت پڑھا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، تو آپ چاہتے ہیں نا کہ سرکار آپ کی بات بنائے رکھیں، تو پھر سرکار کو بڑا پسند ہے کہ کسی اداس دل میں خوشی داخل کر دی جائے، کسی اداس چہرے پر ہماری وجہ سے مسکراہٹ آ جائے۔ تو یہ سمجھ لیں بندہ مومن کا شعار ہوا کرتا ہے کہ وہ کوشش میں رہتا ہے کہ اللہ نے اگر اس کو ضرورت سے سوا دیا تو کسی کی کمی کو پورا کر دے، کسی کی تکلیف کو آسان کر دے، اور اپنے عمل سے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ اچھا اس سے پہلے اگر ایک اناؤنسمنٹ ہے، اور یہ محبت پیش کی گئی ہے، محمد طہا ہمارے بھائی ہیں، ان کی طہا فیصل نے ایک حصہ پاکستان سے شامل کیا ہے اس اجتماعی قربانی میں، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔ ارشد صاحب ہیں ہمارے بھائی لاہور سے، ان کی جانب سے زوہا ارشد، تو ان کی جانب سے اس اجتماعی قربانی 2025 میں ایک حصہ، ایک کاؤ شیئر شامل کیا گیا ہے۔ قطرہ قطرہ کر کے دریا ناظرین بنا کرتا ہے، لوگ اپنی محبت پیش کر رہے ہیں، لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمارے دل میں جذبہ خدمت خلق ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے کسی کام کے لیے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں، ان کو جب آواز دی جاتی ہے، یہ درد ان تک پہنچایا جاتا ہے کہ ایک طبقہ ہے جو بڑی تکلیف میں ہے، آئیے ان کی آسانی کے لیے کچھ کریں۔ ناظرین میں ہمیشہ کہتا ہوں، بڑے دل سے کہتا ہوں، اندھیرے کی مذمت کرنا ہی کوئی کمال تھوڑی ہے، کمال یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں، اپنے حصے کی روشنی آپ نے اس تاریکی میں پہنچانی ہے۔ آپ سے اس کا سوال ہوتا ہے، ہونا ہے آپ نے اندھیرا ختم کر دیا، تاریکی ختم کر دی، آپ اس کے جواب دے نہیں ہیں، آپ نتیجے کی بھی ذمہ دار نہیں ہیں۔ رب کی بارگاہ میں یہ دیکھا جائے گا آیا کہ تم کوشش کر کے آئے یا نہیں، اپنے حصے کا کام کر کے آئے یا نہیں۔ تو آپ اپنے حصے کا کام ضرور کریں، کوئی ایک حصہ ڈال سکتا ہے ضرور ڈالیں، 2 حصے ڈال سکتے ہیں ضرور۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ ساری نعمتیں، زندگی کی بہاریں، ایمان کی روشنی، یہ سب کچھ انہی کے دم سے ہے، انہی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ حضور کی جانب سے قربانی پیش کرنا، کہ جب اللہ کے حضور عید قرباں پر قربانی پیش کی جائے اور حضور کا نام، یعنی کہ اللہ کے محبوب ترین بندے کا، اللہ کے محبوب ترین نبی کا نام اس کے ساتھ جڑ جائے، تو شاید قبولیت کے چانسز کہتے ہیں نا، پھر آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا جو ہمارا کار خیر ہے، اور اجتماعی قربانی ایک نوبل کاز ہے، غرباء کے لیے خاص طور پہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور تیسری ایک بات سر میں یہ جوڑنا چاہتا ہوں کہ ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس شر سے اور ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، کہ جو نہ قربانی کرتا ہے
اور نہ قربانی جو ہے وہ مانتا ہے، بلکہ وہ تو عجیب ایک راستے پہ چل پڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی قربانی کرنے سے بہتر ہے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو فلاں کام کر لو، فلاں نیکی، یعنی کہ اس کو کون کون سی نیکیاں یاد آ جاتی ہیں، اور اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اصل میں نیکی سے روکنا چاہتا ہے، وہ آپ سے کوئی بڑی نیکیاں نہیں کرانا چاہتا۔ اور جب اللہ نے عید قرباں پر ذبیحہ قربان کرنا سب سے افضل قرار دے دیا تو بھائی تمہاری عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو سر ان فتنوں سے، اس طرح کی سوچ سے، اس طرح کی فکر سے بچنا ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے، کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اس سوال کا جواب قرآن کریم فرقان حمید سبحان میں اللہ، ملتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلف۔ اللہ جو چیز راہ خدا میں تم جتنا خرچ کرو گے اللہ رب العزت اس کا بدل عطا فرما دیتا ہے۔ اصل میں ان لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے، یہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ آپ لوگ جانور کو ذبح کر رہے ہیں اور اس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کر دو، کیوں جانور کو تکلیف دیتے ہو؟ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جو چیز آپ راہ خدا میں جتنا خرچ کر رہے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ اللہ، آپ دیکھیں دنیا میں تقریباً 8.25 کروڑ سے زائد لوگ قربانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں سبحان قربانی کے جانوروں میں کمی نہیں ہو رہی، بلکہ ہم جتنی قربانی کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کے بدل عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں سب سے زیادہ دنیا میں گائے اور بکری کا گوشت، بکرے کا اور بکری وغیرہ کا گوشت کھایا جاتا ہے سب سے زیادہ، ایسا ہی ہے، اور یہ جانور کم نہیں ہو رہے نہیں ہو رہے، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، جانور کم ہو رہے، نہیں، اس سے جانور کم نہیں ہو رہے۔ اسی طرح آپ اگر دوسری طرف دیکھیں، مثلا وہ جانور جو کھائے نہیں جاتے ہیں، بلی ہے، کتے وغیرہ ہیں، ان کی نسل کم ہو رہی ہے، لیکن وہ جانور کہ جو ہم راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان نظر آ رہی ہے، بالکل اللہ چاہتا ہے کہ لوگ بالکل راہ خدا میں لوگ قربانی کریں۔ اور دوسری بات، جہاں ان لوگوں کو یہ سوال یاد آتا ہے، میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب آپ کے گھر میں شادی بیاہ ہوتی ہے اور آپ شاہانہ انداز میں خرچ کرتے ہیں، وہاں بھی آپ کو یہ اعتراض ذہن میں آنا چاہیے کہ آپ اپنے گھر کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، وہاں آپ کو غریب کی بیٹی کی شادی یاد آ جانی چاہیے۔ وہاں آپ کو یہ سوالات کیوں ذہن میں نہیں آتے؟ دراصل ان لوگوں کا مقصود لوگوں کو احکام قرآنی سے دور کرنا، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرنا ان کا مقصد ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب اگر شرعی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قربانی کے بجائے اگر کوئی صدقہ و خیرات کر رہا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں سمیر بھائی، یہ بتائیں کہ قربانی جس شخص پر واجب ہے وہ اگر صدقہ و خیرات کر رہے تو کیا اس کا وجوب ادا ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ حضور نے تو یہ فرمایا من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو وسعت کے باوجود قربانی ادا نہیں کرتا، حضور نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور ڈاکٹر صاحب رحمت للعالمین فرما رحمت رہے ہیں، للعالمین، اور حضور نبی مکرم علیہ السلام صرف رحمت انسانوں کے لیے بن کر نہیں آئے، عالمین جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اذا اراد احدکم ان یذبح ذبیحتہ فلیحد احدکم شفرتہ ولیرح ذبیحتہ۔ سبحان اللہ، حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص جانور کو ذبح کرے تو وہ اپنی چھری کو تیز کر لے۔ اللہ، یہ تو حضور تو جانوروں کی فکر کر رہے ہیں کہ ذبح کرتے وقت ان کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ یہ ہے کریم آقا علیہ السلام کا انداز۔ تو جس شخص پہ قربانی واجب ہے اگر وہ صدقہ و خیرات کر دیتا ہے تو اس کا وجوب ادا نہیں ہوگا، کیونکہ واجب ہے اور صدقہ کرنا ایک مستحب اور افضل کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن ایک طرف واجب ہے تو آپ اگر صدقہ و خیرات کر رہے ہیں تو وجوب ادا نہیں ہوگا۔ اللہ، دوسری طرف وہ شخص کہ جس پہ قربانی واجب نہیں ہے، وہ صرف اور صرف آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ قربانی کے ایام میں جانوروں کو دیکھتے ہیں، قربانی کے جانوروں کو، تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم آپ پر سلام کی ہو۔ میں نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے کمیٹیاں لگائی ہیں، BC لگائی ہیں، اور کیا کرنا ہے بھائی، پیسے ہمارے پاس اتنے ہی ہیں، گھر والوں کو دیں گے اور وہ اس کے بدلے میں قربانی کے جانور لے کے آئیں گے۔ بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے۔ تو ایسے افراد بھی موجود ہیں جن پہ قربانی واجب نہیں ہے
لیکن شوق و جذبہ ہے کہ مجھ پہ قربانی اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن یہ سعادت مجھے مل جائے کہ حضور نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جب قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہو جاتا ہے، کیا خوب فرمایا، خوش دلی سے قربانی کرو۔ تو ان ایام میں سب سے افضل عمل راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرنا نہیں ہے بلکہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو راہ خدا میں آپ ایک احساس کا پلیٹ فارم، یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، آپ اپنے حصوں کو یہاں شامل کریں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ آپ قربانی کریں تو یہ تو آپ کی قربانی کی قبولیت کا سبب بن جائے گا۔ حضور کے نام پہ قربانی کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو زندگی میں بڑی برکات نصیب ہوں گی۔ اور جب میرے کریم آقا نے خود اپنی امت کی جانب سے قربانی کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں 2 جانور کی قربانی کر رہے ہیں، فرمایا میں نے حضور کو دیکھا اور میرے حضور نے خود مجھے فرمایا تھا کہ 2 جانور کی قربانی کرنی ہے، ایک حضور کی جانب سے کر رہے ہیں، ایک آقا کریم کی امت کی جانب سے کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم نے بھی یہ قربانی اپنی طرف سے بھی ادا کی اور اپنی امت کی جانب سے بھی ادا کی ہے۔ تو ہم اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ کے نام پہ قربانی کریں۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کے نام پہ جہاں قربانی کر رہے ہیں تو کچھ مال حضور کے نام پہ بھی قربان کریں، ایک حصہ حضور کے نام پہ قربان کر دیں۔ اور یہاں پہ ایک اہم میسج بھی دیتا چلوں کہ وہ والدین جنہوں نے آپ کو پالا پوسا، آپ کو چلنا سکھایا، آپ کو بولنا سکھایا، انہی کی بدولت آپ ان مناصب علیہ پہ فائز ہیں، بڑے بڑے منصب آپ کو مل گئے۔ آج وہ والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو آپ اپنے والدین کے نام پہ بھی اصال ثواب کر کے قربانی کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو زندگی میں بھی برکات نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ہماری ایک بہن روشن مہنور، ان کی طرف سے بھی ایک حصہ اس اجتماعی قربانی میں شامل کیا گیا، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ روشن بانو ہماری سسٹر کا نام ہے، کراچی سے ان کا تعلق ہے، ایک حصہ انہوں نے ایک شیئر شامل کیا ہے۔ ہم یہی آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر، کوالٹی میٹرز۔ آپ خلوص نیت کے ساتھ ان غرباء کا خیال رکھتے ہوئے، احساس اپنے دل میں رکھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے کہ ایک طرف قربانی اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور جب اس جذبے کے ساتھ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور پھر اپنے مرحوم والدین کے نام سے، اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ جذبہ ہو کہ حاصل ہونے والا جو گوشت ہے نہ وہ ہم نے رکھنا ہے، نہ ہم نے خود سے کچھ کرنا ہے، بلکہ آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں غرباء کے اندر، جو طبقہ پورا سال گوشت کھانے سے محروم نظر آتا ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں ان آسن محمود، ان کی جانب سے بھی اس اجتماعی قربانی میں راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے، ایک حصہ شامل کیا گیا ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ یہ جو آپ سب کی محبتیں ہمارے لیے بڑا حوصلہ افزا ہوتا ہے یہ اناؤنسمنٹس کرنا، اور ناظرین یہ آپ کو بتانے کا مقصد ہے، ایک موٹیویشن پہنچتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں نا، یہ ایک انسان کی فطرت میں بھی اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ اگر 5 لوگ بیٹھے ہیں کہیں پر آگ لگ جائے اور 2 لوگ سارے کام چھوڑ کر اور فوراً آگے بڑھیں اور اس آگ کو بجھانا شروع کر دیں تو وہ 3 بیٹھ کر اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ پھر وہ تماشا نہیں دیکھتے بلکہ وہ بھی اپنے ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں، وہ بھی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھا جاتا ہے مسلمانوں میں جو ایک مخیر حضرات ہیں، جو صاحبان ثروت و دولت ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ آگے آ رہا ہے، یہ آگے آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ہے اور زائد ہے اور کل مجھ سے پوچھ لیا جائے کہ جب غرباء کی مدد کی بات ہو رہی تھی، جب اجتماعی قربانی کی بات ہو رہی تھی، کار خیر کی بات ہو رہی تھی، سب آگے بڑھ رہے تھے تو تم کیوں آگے نہیں بڑھے؟ تو یہ سوال ہو گیا، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم میں سے ہر کسی کی خواہش ہے کہ جب حضور جام کوثر پیش کر رہے ہوں، آپ حضور حوض کوثر سے لوگوں کو پلا رہے ہوں، اپنے غلاموں کو پلا رہے ہوں، تو پھر وہاں پر کیا آپ سوچئے ہمارا دل نہیں کرے گا کہ حضور ہم پر بھی نگاہ کرم فرما دیں؟ یعنی کہ وہاں تو ہماری کوشش ہوگی کہ بس ہم کسی طرح آگے پہنچ جائیں، ہمیں بھی عطا کر دیا جائے، ہمیں بھی حضور نگاہ کرم ہم پر فرما دیں۔ لیکن جب آج اللہ نے اگر ہمیں زائد مال دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے اور ہم پیچھے ہٹنا شروع کر دیں، تو یاد رکھیے کہ اگر اس بروز حشر، اس قیامت کے دن آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت
میں رہنا ہے تو پھر آج آپ نے ان غربا کے لیے آگے بڑھنا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو زائد مال دیا ہے, آپ قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں, قربانی پیش کر سکتے ہیں. یقین جانیے کہ آپ کے لیے گولڈن اپرچونٹی کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اللہ کی راہ میں اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں, کوئی ریاکاری کا عنصر ایلیمنٹ نہیں ہے. جب آپ KGN کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, جو غربا کھانا کھاتے ہیں یا جن تک گوشت پہنچتا ہے ان کے علم میں بھی نہیں ہوتا کہ آخر کس نے یہ قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی اور کہاں سے گوشت چل کر آیا, یعنی کہ خالصتاً اللہ کی رضا اس میں آپ کو نظر آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ جتنی ذمہ داری ہے شرعی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے, اور علماء کرام مفتیان کرام کی زیر نگرانی الحمدللہ کریڈیبل یہ ادارہ ہے KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ. آپ اس کی ویب سائٹ بھی جا کر وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ سے ہم تقاضا کر رہے ہیں, جو پیکیج بنایا ہے, آپ اپنے آپ سے سوال کریں آج جو ایگزسٹنگ مارکیٹ ریٹس ہیں, کیا کہیں پر یہ تصور ملتا ہے کہ آپ کو ایک فربا جانور 1,26,000 روپے میں مل جائے؟ لیکن KGN ہیز میڈ اٹ پاسبل. کہیں پر 32,000 روپے کا اچھا بکرا, سالم بکرا آپ کو مل جائے, بٹ الحمدللہ KGN ہیز میڈ اٹ پاسبل. 18,000 ایک شیئر, ابھی یہ جتنے شیئرز کے ریٹس لگے ہوئے, میں کہیں 30,000 دیکھتا ہوں, کہیں 35,000, کہیں 40, کہیں پر 25,000 روپے, لیکن 18,000 روپیز کا مطلب ہے کہ آپ تک یہ نیت پہنچا دیں ہم کہ ہماری انٹینشن یہ ہے کہ ہم کم سے کم کاسٹ رکھیں تاکہ لوگوں کو کار خیر میں حصہ لینے کی زیادہ سے زیادہ مواقع ملیں, اور دوسری طرف جو ہمارا مقصد ہے کہ بڑی تعداد میں جو غربا ہیں وہ اس قربانی سے, اجتماعی قربانی سے استفادہ کر سکیں. ہمیں ان دسترخوانوں کو سجانا ہے جو پورے سال اللہ کی حکمت کی وجہ سے کم عید قرباں کے موقع پر ان غربا تک یہ گوشت پہنچ جائے. آپ کی قربانی بھی انشاءاللہ درجہ کمال کو پہنچے گی. بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لینا ہے, دوسروں کو آپ موٹیویٹ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اگر آپ قربانی پہ ایک نفلی قربانی آپ یہاں ایک حصہ شامل کر دیں, والدین, مرحوم والدین کے لیے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, اس کے لیے آپ اپنی محبت جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کا یہ دیا ہوا, آپ کی یہ قربانی ضائع نہیں جائے گی. اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو KGN جس قربانی کی بات کر رہا ہے, آئیے اس قربانی کا آپ حصہ بنیں. انشاءاللہ آپ کے اللہ پاک دسترخوان کو بھی وسیع کرے گا, آپ کے رزق میں بھی بہت برکتیں ہوں گی. اور آج اب یہ کام کرتے رہے تو آپ اپنی نسل کو, اپنی اولاد کو ایک خوبصورت پیغام دے رہے ہیں. کہتے ہیں نا اکثر کہ والدین جو کہتے ہیں بچے وہ نہیں کرتے, والدین جو کرتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں. تو آج آپ یہ عمل اختیار کریں گے, آپ کی یہ پریکٹسز آپ کے بچے آبزرو کریں گے, ان میں بھی یہ جذبہ بیدار ہوگا کہ اگر اللہ نے ہم پر نوازشوں کی بارش کی تو ہمیں ان کا حصہ ضرور پہنچانا ہے کہ جو اس کے مستحق ہیں. ایک بہترین ٹریننگ, ایک تربیت والدین سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ سب کے لیے محبت بھرا پیغام ہے. جاوید بھائی, کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ کتنی دہائیاں آپ کی زندگی کی وہ خدمت انسانیت میں گزری ہیں, KGN ان علاقوں کی بات کر رہا ہے جہاں پر عید قرباں کے موقع پر وہ والا ماحول نہیں ہوتا جو ہم دیکھنے والے اکثر ناظرین سمجھ رہے ہوں کہ شاید پورے پاکستان میں ایسا ماحول ہوتا ہے. ایسے کئی علاقے ہیں, میں اگر بہت محتاط ہو کر کہوں کہ 60-65% جو پاکستان کا بنتا ہے وہاں تو ایسا ماحول ہی نہیں ہوتا, ایسی ایکٹیویٹیز ہی نظر نہیں آتی. وہاں کسی غریب کو جہاں پر چانس نظر نہ آ رہا ہو, دروازے پر دستک ہو اور تھیلا بھر کر اس کو گوشت پہنچا دیا جائے, پھر بلایا جائے KGN کا دسترخوان لگ رہا ہے, آئیں بھائی ضیافت پیش کی جا رہی ہے. سر اس حوالے سے کچھ فرمائیے. سمیر بھائی دیکھیں, اس میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ ہم خواجہ غریب نواز کے پلیٹ فارم سے یہ کام کر رہے ہیں اور کئی سالوں سے بلکہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ اچھے طریقے سے سال بسال اس میں کوئی نہ کوئی جو کوتاہیاں خامیاں ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں, اس کو پورا کرتے ہوئے ظاہر سی بات ہے ہر چیز میں کوئی چیز کمی رہ جاتی ہے بے شک. لیکن بہرحال اب کافی حد تک میں سمجھتا ہوں جو ویژول آپ دیکھتے ہیں, جو ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اور جو لوگوں سے معلومات مل رہی ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے لوگ مطمئن ہیں الحمدللہ. اچھا, اب یہ کہ یہ آپ نے ایک بات کی کہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, سوشل میڈیا ہم خود بھی جانتے ہیں کہ جہاں فائدہ ہے اس کا نقصان تو ہے ہی ہے ساتھ میں. تو یہ نقصان اسی طرح کا ہوتا ہے, میں بعض اوقات پوسٹیں دیکھتا ہوں تو کچھ ایسے لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں پھر بھی وہ پوسٹیں چلا رہے ہوتے ہیں کہ قربانی کی جگہ آپ کسی کا راشن ڈلوا دیں قربانی. لیکن وہ مفتی صاحب والی بات, ڈاکٹر صاحب والی بات کہ آپ کا واجب تو ادا نہیں ہوگا نا اس سے, وہ تو صدقہ نافیہ میں میرا خیال اکاؤنٹ ہوگا نا, تو اس کو ہم نے کور کرنا ہے. آپ نے اپنے واجب پہ ادا کرنا ہے, اس کے بعد اب صدقہ نافیہ دیکھیں ایسے کئی اکثریت ابھی بھی موجود ہے, جیسے ایسے بہت بڑی تعداد ہے جو بیچارے پیسے جوڑ کے کمیٹیاں کر کے بچے اس کو, باقی یہ صحیح بات ہے, یہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے. ایسا ہی. تو لیکن ایسے بھی لوگ ہیں
جو 4-4 5-5 10-10 گائے جو ہے وہ قربان کرتے ہیں. تو ان کے لیے کافی مواقع ہیں. ہم مقصد یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اور دے, ہم تو کہتے ہیں ہر آدمی کو, لیکن ان کے گھر کے پاؤچ میں پارکنگ میں جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ کروڑوں روپے کی مالیت کی ہوتی ہیں. صحیح بات. تو مقصد اس آدمی کے لیے 2-4 یعنی جانور حصے بھی یا دے دینا جانور بھیجنا جتنا وہ دینا چاہے, صدقہ نافع کے طور پہ جو چاہے دے دے, قربانی کے حصے دے دے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دے دے, بزرگان دین کے نام پہ دے دے. تو اس کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں کوئی کمی نہیں ہونی کسی لحاظ سے. ہم پورا سال بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزیں, ہم خود خواجہ غریب نواز میں ٹرسٹ میں بیٹھتے ہیں, تو آج یہ قربانی ہے, کل کوئی اور چیز ہوگی. جو 25-27 ہمارے شعبے ہیں اس میں سب میں کام ہوتا ہے, تو پورا سال کوئی نہ کوئی چیز آگے پیچھے اس کے آتی رہتی ہے. تو سب میں اللہ تعالیٰ نے سب کو توفیق دی بھی ہے, سب اپنے اپنے حساب سے, اور آج کل ہر آدمی سمجھدار ہے, ایسا ہی ہے, اور بالکل ٹھوک بجا کے اپنا کام کرتا. 18,000 روپے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک ٹائر کا اسپیئر ویل بھی نہیں آتا. نہیں آتا. تو بہرحال یہ کہ یہ اچھا, یہ بھی لوگ کہتے ہیں 18,000 میں یہ کیوں دے رہے ہیں بھائی دوسرا. تو یہ مقصد یہ کوئی کمانے کے لیے تو نہیں کر رہے, خدمت کے طور پہ یہ کام ہو رہا ہے, اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جس میں ہر چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی شامل ہو جائے. اگر آپ نے ایک حصہ بھی ملا دیا اور کسی نے 3 گائے بھی دی ہیں تو آپ کا بھی ثواب اتنا ہی ہو جائے گا جس میں 3. تو سب مل کے جب بٹے گا, جب مل کے سب کھائیں گے, سب لوگوں کو اپنے اپنے گھروں پہ یہ گوشت ملے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا. آمین آمین. انشاءاللہ قربانی سے گزریں گے تو پھر قرب ملے گا آپ کو یقیناً. اور یہ جو اجتماعی قربانی 2025 خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ منعقد کرنے جا رہا ہے, تو اس موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ پچھلے تمام جو ہمارے گزشتہ ریکارڈز ہیں وہ ہمیں بریک کرنے انشاءاللہ. اور خاص طور پہ جو سب سے بڑا کام ہے کہ ان دیہی علاقوں میں, پسماندہ علاقوں میں جہاں پر غربا بستے ہیں, مفلس طبقہ ہے, نادار طبقہ ہے, ان کے دسترخوان کو سجانا, ان کے گھروں تک گوشت پہنچانا, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے اس طبقے کی کہ جس پر اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کی, برکتوں کی بارش کر رکھی ہے, اور انواع اقسام کی چیزوں سے دسترخوان سجا رہتا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین موقع ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو اجتماعی قربانی 2025 کا انعقاد کرنے جا رہا ہے. آپ نے بہت ہی خصوصی انداز سے اس کا حصہ بننا ہے. بھلے سے آپ ایک حصہ شامل کریں, لیکن آپ شامل ضرور کریں, آپ اس کار خیر کا حصہ ضرور بنیں, جو بار بار ہم آپ کو ایک موٹیویشن دینا چاہتے ہیں. اچھا, ہم یہاں بیٹھ کر ایک بات ذہن میں رکھیے گا ناظرین, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہر بندہ مومن, ہر حضور کا عاشق یہ آرزو کرتا ہے, تمنا کرتا ہے, خیالات میں یقیناً ہر کوئی یہ اللہ سے گزارشات کرتا ہے کہ کاش کہ ہم حضور کے دور میں پیدا ہوتے, کاش کہ ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہوتا, کاش کہ ہم نے ان آنکھوں سے حضور کی زیارت کی ہوتی. یقین جانیے کہ آج اگر آپ تھوڑا سا تصور کریں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خدمت انسانیت کے حوالے سے دیتے نظر آتے ہیں, غربا کی خدمت کے حوالے سے دیتے نظر آتے ہیں, میں آپ کو یہ علماء, اسکالرز یہاں پر بیٹھ کر سماجی شخصیات جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہماری ذاتی گفتگو نہیں ہے, یہ ہماری بات نہیں ہے, یہ حضور کی بات ہے جو ہم ذریعہ بن رہے ہیں اللہ کے کرم اور فضل سے کہ ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں اصل حضور کی بات, حضور کا میسیج, حضور کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں, حضور کی تعلیم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو ضرورت سے سوا دیا ہے تو اس میں حصہ ہے اس مفلس اور نادار طبقے کا کہ جو خاص طور پہ اگر میں اجتماعی قربانی کی بات کروں کہ وہ گوشت کھانے سے محروم نظر آتا ہے. آئیے ان کے دسترخوان کو بھی سجائیں, اللہ آپ کے دسترخوان کو سجا دے گا. ان کے لیے کچھ رزق کا ہم ارینجمنٹ کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے گا. یہ اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں, یہ پیسہ ایک تو کئی گنا ہو کر اللہ رب العزت اپنے کرم سے لوٹاتا ہے, اور صرف پیسے کا ریٹرن پیسہ یہ صرف کافی نہیں ہے ناظرین. یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو آپ سمجھ رہے ہیں بیماریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے, آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ کر دیا جاتا ہے, نسلیں استفادہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ جو نیکی ہے نا خدمت انسانیت کی, بہت ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹریول کرتی ہے, یہ سفر کرتی ہے, اور دیکھا گیا ہے مطلب آپ سمجھ لیں تاریخ میں سنہری الفاظ سے ایسے بہت سے واقعات درج ہیں کہ جس میں دیکھا گیا کہ ایک بندے نے بڑی نیکی کری, عظیم نیکی کی, لیکن وہ نیکی کہیں نہ کہیں موجود رہی اور پھر کئی نسلوں تک جا کر
وہ نسلیں اس سے استفادہ کرتی نظر آئیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو آپ جب اس کار خیر کا حصہ بنتے ہیں, اپنی نسلوں تک آپ اس نیکی کو ٹریول کرنے کا موقع دیتے ہیں, تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے آپ نے حصہ ضرور ملانا ہے. قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے خوشیوں کا سامان کرنے کی کاوش KGN خواجہ کریم نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے 1,26,000 میں ایک مکمل گائے پیش کی جا سکتی ہے. جاوید بھائی نے بالکل صحیح کہا, کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہمیں بڑی بڑی گاڑیاں نظر آتی ہیں کروڑوں روپے کی, اللہ ان کو اور نوازے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ اور زیادہ نوازتا اس طبقے کو نظر آ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خلوص نیت کے ساتھ غربا کے لیے خرچ کرتے نظر آتے ہیں. ان کے لیے کون کون سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, کیسی رزق کی راہیں ان کے لیے ہموار کر دی جاتی ہیں. تو آپ اگر اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس عید قرباں کو اس پر خوشیاں اپنی دوبالا کرنا چاہتے ہیں, تو آئیے ہم خوشیوں کو بانٹیں. ان غربا کا خیال کرتے ہوئے اس اجتماعی قربانی کا آپ ضرور حصہ بنیں. یہ پروگرام وائنڈ اپ ہو جائے, لیکن آپ کی محبت و معاونت کا یہ سفر ایسے ہی جاری ساری رہنا چاہیے. وقت بہت کم ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک میسیج ہمارا جو جاتا ہے اس سے ہی فائدہ ہوتا ہے. پروگرام وائنڈ اپ ہو جاتا ہے, لیکن آپ کی یہ خدمت کنٹینیو رہتی ہے, اور یقیناً ہمارے جو والنٹیئرس ہیں, ہمارے نمائندے ہیں, ہمارے ریپریزنٹیٹیوز, دے آر ویٹنگ فار یو 24/7. یہ خدمت کی محبت کی کھڑکی کھلی ہے, آپ جب چاہے آ کر بات کر سکتے ہیں. اپنی محبت, اپنے قربانی کا شیئر, جو بھی قربان آپ کرنا چاہتے ہیں KGN کے تحت آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں. دیے گئے کانٹیکٹ نمبرز کو آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں, اکاؤنٹ ڈیٹیلز موجود ہیں, آپ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تمام سہولیات, تمام ڈیٹیلز یہ آپ کے لیے ہیں, تاکہ ہم ان غربا کے لیے مل کر ایک من حیث القوم کچھ نہ کچھ, وہ صاحبان ثروت و دولت, وہ مخیر حضرات کچھ نہ کچھ ضرور کریں کہ ہمارے غریب بہن بھائی, ہمارے مسلمان بہن بھائی خوش ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں میسیج آپ کی طرف سے چلا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان للہ یبقی, جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ باقی رہتا ہے. واہ واہ, اتنی دیر سے ہم بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ آپ جیسے بڑے اچھے انداز میں جو ایک جذبہ بیدار کر رہے ہیں, اور کئی جگہ سے پیغامات موصول ہو رہے ہیں. الحمدللہ معلوم ہو رہا ہے کہ واقعی الحمدللہ لوگوں کے اندر جذبہ بیدار ہو رہا ہے اور لوگ کر رہے ہیں. یہی ہمارا ایک پیغام ہے کہ آپ کے جتنے مرحومین ہیں ان کی جانب سے آپ قربانی کریں. KGN کا پلیٹ فارم بہترین پلیٹ فارم ہے. تقریباً 16 سال سے یہ ایک پلیٹ فارم کام کر رہا ہے اور علماء کی زیر نگرانی ہے. تو میرا یہی پیغام ہے ناظرین سے, جو پوری دنیا سے, خاص طور پہ پاکستان والوں کے لیے یہ پروگرام ہے, تو آپ اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے KGN کے تحت اپنا حصہ ضرور شامل کریں. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں نا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اقبال نے کیا کیا لکھا ہے اور کیا کیا کہا ہے, بس یہ لکھا ہے یا لکھوایا گیا ہے یہ اللہ جانے, کیونکہ کچھ اشعار تو ایسے ہیں جو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا خوب لکھا ہے. تو بہرحال دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور یہ پرواز کر رہی ہے اور آپ کے دلوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے, یہ آواز پہنچ رہی ہے, درد, یہ احساس پہنچ رہا ہے. سنگل لائنر میسیج ہم جاوید بھائی سے بھی لیں گے انشاءاللہ. میں پھر آپ کو وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اور نعت رسول مقبول بہت ہی خوبصورت انداز سے, حمد باری تعالیٰ بھی نعت بھی بہت خوبصورت انداز سے پڑھی, بڑی کیفیات آپ نے بیدار کی. ہماری اللہ رب العزت قبول فرمائے. مصطفیٰ اشرفی صاحب کی خوبصورت آواز میں اجازت لیں گے, میسیج دے دیں جاوید بھائی. دیکھیں, کسی بھی کام کے لیے ہم اپنا کوئی اور کام بھی کریں تو اس میں بھی یہی سوچتے ہیں, خاص طور پر کوئی شرعی مذہبی کام کریں اس میں تو بالکل ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی چیز کریں جس میں قبولیت بھی ہو, مقبولیت بھی ہو. واہ واہ واہ. دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ لوگ میں 30 لاکھ کا لائے, کوئی 25 لاکھ کا لائے, کوئی 2 لاکھ کا لائے, تو اللہ تعالیٰ سب کا قبول کرے گا. تو میں اپنے طور پہ اب ذاتی میرا تجربہ ہے کہ KGN ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر آپ اس کے امبریلا کے تحت آ جاتے ہیں تو آپ کی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. اللہ اکبر. ناظرین بس اس قربانی کے ساتھ جڑ, اللہ کے احکام, اللہ کی تعلیمات کے ساتھ جڑ جائیں. اسی میں آپ کی بقا ہے, اسی میں تحفظ ہے, اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے. وہ اگر کوئی بھی شخص ہے نا, بس اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس نے یہ فکر کرنی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا, اللہ کا حکم, اللہ کی طرف سے کمانڈ کیا ملی ہے. یقین جانیے کہ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا, دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ نے یہ تہیہ کیا کہ میں اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کروں گا, اور اس کے بعد پھر ہم بے راہ روی کا شکار ہو جائیں, ہم دولت کو سب کچھ سمجھنے لگیں, ہم اپنے منصب کو سب کچھ سمجھنے لگیں, اپنی جوانی کو, اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھنے لگیں,
تو وہ کہا نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو آئیے ہم ان تمام اندر کے بتوں کو بھی توڑیں، اور جو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر خلیل اللہ بنے، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دی، اپنا لخت جگر بھی اللہ کی راہ میں آپ نے پیش کیا، یعنی کہ اپنا مال و دولت بھی سب کچھ اللہ کی راہ میں جو ہے نچھاور کرنے والے بنے۔ تو آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے یہ میسج لیتے ہوئے، سبق لیتے ہوئے، آپ کی تعلیمات سے روشنی لیتے ہوئے، آج ہر بندہ مومن کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی تعلیمات کے آگے سر تسلیم خم کرے۔ آئیے اس قربانی کا حصہ بنیے۔ اس اجتماعی قربانی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ نے اپنا رول ضرور پلے کرنا ہے، آپ نے کنٹریبیوٹ ضرور کرنا ہے، آپ نے ایک حصہ ہو بھلے سے، لیکن انشاءاللہ اس کار خیر کا آپ نے حصہ بننا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ آپ جب بھی آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی جو اتنی خوبصورت عربک لینگویج آپ لوگ سنتے ہیں نا، یہ بڑا ان کو کمال حاصل ہے، بڑا عبور حاصل ہے، اور اللہ رب العزت مجھے آپ کو جس عربک ایکسنٹ میں آپ بات کرتے ہیں اور جس فلوئنسی کے ساتھ الحمدللہ یہ اللہ نے آپ کو بڑی ایک صلاحیت دی ہے، تو یقین کریں ہمارا دل کرتا ہے یار ہم بھی عربک سیکھیں۔ یقیناً زبانوں کی بادشاہ زبان ہے۔ اور آخری بات جاوید بھائی آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ بہت محبت شفقت فرماتے ہیں۔ ہم بالکل اللہ رب العزت آپ کی اس قربانی کو، یہاں آنے کو، دیے گئے وقت کو، گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ آپ کے بھی دسترخوان کو وسیع کرے۔ مصطفیٰ شرفی صاحب تھینک یو ویری مچ، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا آج، اتفاقاً میرے ساتھ آپ کا پہلا پروگرام تھا، اللہ اور آپ کی آواز میں برکتیں دے۔ اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہیں۔ آخر میں یہ بات، جو ساری باتیں ہوئیں کہ بادشاہ کائنات آج یہ چاہتا ہے کہ جو خصوصی ایام نہر ہیں، آج اس کے ہاں وہ تحفہ سب سے بڑا درجہ قبولیت رکھتا ہے کہ جو ذبیحہ قربان کرنے کی روشنی میں آئے گا۔ تو تمام یہ جو فتنے ہیں اور یہ تمام جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں، یہ خود ہی دم توڑ دینے چاہیے، کیونکہ بادشاہ خود بتا رہا ہے کہ کون سا تحفہ ہے جو آج اس کی عدالت میں، اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قبول ہونے والا ہے۔ تو آئیے اس اجتماعی قربانی کا حصہ بن کے ایک طرف اللہ کی راہ میں قربانی بھی پیش کریں، اور حاصل ہونے والا گوشت اس عزم کے ساتھ ہم KGN کے ساتھ جڑ جائیں کہ غربا میں، اس مفلوق الحال طبقے میں ہم تقسیم کرنے کے لیے KGN کا حصہ بن رہے ہیں کہ جو پورا سال گوشت کھانے سے محروم نظر آتا ہے۔ ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اور انشاءاللہ یہ دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت کو خیر والا بنا دے۔ جتنے لوگوں نے قربانیاں ابھی تک پیش کی، جتنی اناؤنسمنٹ تھیں، اللہ رب العزت سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مزید لوگوں کو بڑھ چڑھ کر اس کار خیر کا حصہ بننے کی توفیق دے۔ مصطفیٰ اشرفی صاحب کی خوبصورت آواز میں اپنے میزبان سمیر احمد کو اس خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن اجتماعی قربانی اپیل 2025 سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے،
جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، اور کہاں وہ مدینہ، کہاں میری کہاں وہ مدینہ، کہاں میری گستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، سے آغا ندامت ہے، سے آغا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، اور میں اس امید پہ زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، میں اس امید